مسیح یسوع کے پیار میں سب کو سلام۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح مفتی مبشر شاہ سچائی چھپا کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ بشارت مغل صاحب جو کہ عیسائی پادری ہیں، تو یہ بھی ایک پوسٹ لگی ہے۔ تو بشارت مغل صاحب کے پروفائل کے اوپر ایک میں نے یہ پوسٹ دیکھی ہے، اس کا جواب ہم دینے لگے ہیں۔ یہ پوسٹ پہلے آپ دیکھ لیں۔ تو اس پوسٹ کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا مختصر تعارف بشارت مغل صاحب کے زندگی کے بارے میں کرواتا ہوں، اس کے بعد اس پوسٹ کا ہم جواب دیتے ہیں۔ یہ بشارت مغل صاحب جناب کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، پادری ہیں، پاسٹر ہیں، لیکن یہ اس قسم کے پادری ہیں کہ جناب جس قسم کے پادری جو تھے وہ 1850 1860 کی دہائی کے اندر پاک و ہند کے اندر ظاہر ہوئے تھے، تو ان پادریوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے داڑھیاں بھی رکھیں، وہ امامے بھی باندھے ہوئے تھے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ علامہ، مفتی، تو اس قسم کے الفاظ لکھتے تھے۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور کتابوں کے شروع میں وہ بسم اللہ شریف بھی لکھتے تھے اور کتابوں کے نام بھی اسلامی رکھتے تھے، یعنی پڑھنے والے کے اوپر یہ عیاں ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کوئی مسلمان ہے اور مسلمانوں کا کوئی عالم دین ہے۔ اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے کچھ علماء کرام کی بات کی جو 19ویں دہائی میں پاک و ہند میں آئے، اور مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے لباس اور رہن سہن اور داڑھی رکھنے سے یہ ظاہر کیا کہ یہ مسلم ہیں، اور انہوں نے کتابیں لکھی، اور جب کتابیں پڑھتے تھے تو اس میں مسیحیت نظر آتی تھی۔ مفتی صاحب نے یہ سب بتایا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ جو علماء کرام تھے جو مسلم دکھتے تھے وہ کون تھے یا کہاں سے آئے یا ان کے نام کیا تھے۔ چلو مفتی صاحب نے تو نہیں بتایا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ ان میں سے اگر ہم بات کریں تو ان میں سے سرفہرست ہیں علامہ برکت اللہ صاحب، جو پہلے مسلم تھے اور انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا، اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے کربلا سے کلوری تک۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ویب سائٹ ہے نور الہدا، وہاں سے جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ مولوی حاجی پادری سلطان محمد پال صاحب، ان کی کتاب ہے میں کیوں مسیحی ہو گیا، اور میں تمام مسلم بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے مسلم ڈیبیٹر تھے، ان کو بہت عبور حاصل تھا اسلام پر، اور جب انہوں نے مزید تحقیق کی اور نجات کا پیغام سنا تو انہیں پتہ چلا کہ نجات صرف اور صرف مسیح یسوع ہی دے سکتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر مسیح کو قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ علامہ مولوی پادری عبدالحق صاحب، جن کی کتاب ہے میرے مسیحی ہونے کی حقیقت، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی بھی بہت سی مشہور کتب ہیں جنہیں آپ پڑھ کر ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ امیر اللہ علوی، علامہ ضیاء مرحوم غلام مسیح صاحب، ڈاکٹر ابراہیم جان، علامہ اماد الدین، شیخ کامل منصور اور بلقیس شیخ، جو کہ ایک پاکستانی جنرل کی مسز تھی۔ تو ان سب کے بارے میں مولوی صاحب نے قوم کو بتایا کہ یہ اس طرح سے دکھتے تھے کہ جیسے مسلم ہو، تو یہ سچ مچ میں سب مسلم تھے، اور انہوں نے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کو ترک کیا اور مسیح کو قبول کیا، اور مسیح کے قدموں میں آگے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کی۔ آگے ایک اور کلپ دیکھتے ہیں اور پھر بات کریں گے مزید۔ وہ موجودہ بائبل سچی نہیں ہونے والی، وہ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی آپ کو۔ وہ موجودہ بائبل سچی نہیں ہونے والی، وہ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی آپ کو۔ وہ موجودہ بائبل سچی نہیں ہونے والی، وہ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی آپ کو۔ اچھا جی، مفتی صاحب بائبل مقدس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں ہم۔ آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے مفتی صاحب نے بہت ہوائی فائرنگ کی ہے کہ بائبل تبدیل ہوگی، فلاں ہو گیا، ٹمکاں ہو گیا، مگر آج تک مفتی صاحب نے ثبوت نہیں دیا کہ کہاں سے تبدیل ہوئی، کس نے کی، کب تبدیل ہوئی۔ تو اس پر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ریڈی ہیں ہم، جب آپ چاہیں گے ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔